دوسرا جو ایک ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ اب جو سٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی جو حصص جو ہیں وہ خرید و فروخت ہوگی، جن کی 1 جولائی 2022 سے پہلے والے جو خریدے گئے پھر اب بیچے جائیں گے، تو ان کے اوپر بھی نئے ٹیکس ریٹس ہیں، جو ریڈیوسڈ ریٹس ہیں، وہ اپلائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ پہلے ہی بجٹ میں انہوں نے 8 سے 10 ارب روپے کی ریلیف دے دی، جو کیسکیڈنگ والے رجیم میں یہ چلے گئے فکس سے، اور اب پھر جو باقی رہ گئے تھے جن کو شاید فکس ریٹ دینا پڑتا 12.5% والا، ان کو بھی ریلیف دینے جا رہے ہیں. تو کوئی آپ کے خیال میں کوئی جسٹیفیکیشن اس چیز کی بنتی ہے، مورل کوئی لیگل جسٹیفیکیشن؟ رانا صاحب، آپ کو اگر یاد ہو فائنینس بل کے اندر یہ پرووائزیو نہیں تھا، یہ فائنینس ایکٹ میں ہے. تو اگر کبھی بھی آپ کوئی چیز چینج کرتے ہیں فائنینس بل سے فائنینس ایکٹ میں، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ کبھی بھی جب بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو آپ بلا کے اگر کوئی اس قسم کی چیز آپ کرنے لگے ہوتے ہیں کہ جب آپ بالکل رجیم کو چینج کرتے ہیں اور آپ کہیں گے جی آپ ان کو بلا کے پوچھے بھی نہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی تو زیادتی ہے. آپ اگر دیکھیں گے مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا جب فائنینس ایکٹ جب میرے ٹیکس ریٹس بڑھائے گئے تھے، مجھ سے بلا کے کسی قسم کی کنسلٹیشن ہوئی تھی؟ تو یہ جو فیسلٹی ہے کہ کنسلٹیشن بلا کے کی جائے، یہ بینکوں کو کیوں، یہ سٹاک مارکیٹ کو کیوں، یہ تاجروں کو کیوں، باقیوں کو کیوں نہیں؟ رانا صاحب آپ سنیں، میں آپ کو ایک بات بہت کھلے طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ تاجروں کی بات آئی، آپ مفتی اسماعیل صاحب کا ٹویٹر اٹھا لیں اور میرا جواب اٹھا لیجیے گا. میں نے کہا کہ اب آپ ذرا سیلری والوں کو بھی بلائیے، ان کے بھی بڑے گریونسز ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، میں تو خود اس بات کا آپ کو میں تائید کروں گا کہ ظاہری بات ہے ٹیکس میں تو ایکوٹی ہے، اور ایکوٹی کے بغیر یہ معاملات چل نہیں سکتے، زیادہ عرصے نہیں چلیں گے. پھر تو یہ بغاوت والی بات ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بھی کیوں ٹیکس دوں، اور پھر دوسرے طریقے نکل آتے ہیں. پاکستان میں طریقے نکالنا کون سی بڑی بات؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی تائید کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ جب اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات، اس کا جو آپٹک ہے وہ غلط جاتا ہے. بینکوں کی جو آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دن جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی اور مجھے کوئی ایمرجنسی میں کراچی جانا پڑا، تو ایک یہ ایجنڈا تھا کہ جی 2022 کے ہمارے سارے اکاؤنٹ کلوز ہو چکے ہیں، اس کے بیسس پہ ڈویڈنڈ اور ساری چیزیں ہم نکال چکے ہیں. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ آپ کا جو سپر ٹیکس لگے گا وہ 2023 کے بیس پہ لگے گا، جس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اسی وقت میں نے شاید کہا تھا کہ اب ان کا جو 7 شیڈیول میں اے ڈی آر ڈپازٹ ریشیو کا جو ایشو تھا وہ بھی 23 میں لے جائے، بیکاز کہ اس کے اوپر بھی کافی بڑے گہرے اثرات آئیں گے. تو میرا خیال ہے وہ اوور لک ہوا تھا، اور یہ نہیں تھا خدا نہ کہا تھا کہ اب یہ کو ان کو کہ وہ دے رہے تھے. تولا صاحب معذرت کے ساتھ وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ پکڑتے ہیں اور حکومت پاکستان کو وہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد گولف کھیلنے چلے جاتے ہیں، مفت کا پیسہ بنا رہے ہیں. اگر اے ڈی آر کی ان کی ریشو اس پہ جو ٹیکس ہے 40% سے بڑھا کر 55% ہو گیا، تو کیا ہوا سر؟ مفت کا پیسہ ہے. رانا صاحب یہ ہاف ایئر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اسٹیٹ بینک سے لے کے آپ کر سکتے ہیں، مگر یہ تو جب اسٹیٹ بینک ایکٹ پاس ہونے کے بعد ہوا نا سارا، اس سے پہلے تو یہ سب چیزیں نہیں تھی. اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کتنی مخالفت ہم نے کی اسٹیٹ بینک ایکٹ کی. تو یہ میں آپ کو بالکل آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جس طریقے سے ہم نے اسٹیٹ بینک ایکٹ پاس کیا اور کرایا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے بہتر تھا. بٹ اب آئی ایم ایف کے آگے سب بے بس ہے، یہ موجودہ والے بھی بے بس ہیں، پچھلے بھی بے بس تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بات بالکل آپ کی درست ہے، مگر 23 سے تو لگ رہا ہے نا. اب اس سال تو آپ مجھے بتائیں اسٹیٹ بینک ایکٹ کب پاس ہوا؟ یہ تو اسٹیٹ بینک ایکٹ کے دیکھیں خیر، وہ کامران نے بھی آپ سے سوال کرنا ہے، ہم دونوں کی کنورسیشن چل رہی ہے. سوال بڑا تولا صاحب سمپل ہے. 2022 کا کچھ اور لوگوں کا بھی ہوا تھا، ان کا بھی پھر ریورس کر دیں. ریٹروسپیکٹیوٹی تو پھر ہر کسی کے لیے بری ہے نا، چند سیکٹرز کے لیے کیوں پھر؟ تو جب ایک چیز ہو گئی تھی، آپ نے بجٹڈ کر لیا تھا، تو پھر اب ریلیف کیوں؟ آپ کو پھر کیا یہ سوال یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا کہ اگر وزیر خزانہ کے اپنے سٹیکس ہوں گے بینکس میں، تو پھر یہ ریلیف دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ان کے سٹیکس ہیں کہ نہیں ہے، اور اگر ہیں تو بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اس وجہ سے ریلیف دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دینی چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں، میری نالج میں ہے کہ ان کے کوئی سٹیکس نہیں. اور میں یہ جانتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں تو بہت بڑے میں شوکت ترین صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے نا انہوں نے بھی ریلیف وہ دلوایا تھا. دیکھیں وہ میں ان کا اس وقت جب دیا گیا تھا تو بھی ہم نے واویلا مچایا تھا، آپ کے ساتھ ہم شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے تھے، ایسی بات نہیں ہے. اور اس کا مجھے آپ کو پتا ہے نا خمیادہ بھی بھگتنا پڑا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا. تو میں تو ببانگ دول میں کہہ دیتا ہوں جو چیز کہنی ہوتی ہے، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ دو چیزیں اس وقت غلطی کی گئی تھی کہ جب نہیں کرنی چاہیے تھی.